بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ 2 جمعہ سے ہمارے سامنے ایک بات کی جانب توجہ دلائی جا رہی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی اور اس بات کو مکمل کر لیا جائے گا۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس نماز کو ہر حال میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے انسان اپنے مقام پر ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تندرست ہے تب بھی نماز ادا کرنا ہے، بیمار ہے خدا نخواستہ جب بھی نماز ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پانی اگر ہے وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے تو بھی نماز پڑھنا ہے، اور اگر پانی اگر نہ ہو تو اس کا بدل اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بیان فرما دیا، جس کو تیمم کہا جاتا ہے، یعنی مٹی کے ذریعے پاکی اور صفائی یا طہارت حاصل کرنا۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 5ویں اور 6 پارے میں فرمایا ہے، تیمم کے تعلق سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی دیگر جو عبادتیں کی جاتی ہیں، کسی میں وضو کرنا ضروری ہے، کسی میں وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کسی میں طہارت اور اسی طریقے پاکیزگی ہونا ضروری ہے، اور کسی چیز کو بغیر طہارت کے لیے بھی کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا اللہ 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 کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، اس کے لیے وضو کا ہونا لازمی نہیں ہے اور غسل کا بھی ہونا لازمی نہیں ہے۔ اس عبادت کے لیے جیسا کہ ذکر کرنا ہے یا اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ جو دعا احادیث پاک میں آئی ہے، تو اس دعا کے لیے وضو بھی لازمی نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو وضو اگر نہیں ہے، وہ راستے سے گزر رہا ہے یا بھی وہ مسجد میں آیا ہے اور اس نے بھی وضو نہیں کیا ہے، اذان ہو گئی، اب اذان کے بعد کی اس دعا کو پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اذان کے کلمات کا اعادہ کرنے یعنی لوٹانے، اس کو دوبارہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں احادیث پاک کے اندر بتلائی گئی ہے۔ مثلا جب اذان کہنے والا شخص کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والے شخص کے لیے بھی ضروری بتلایا گیا ہے یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر پورے کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہا جائے تو ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح،
اس کے جواب میں کہنے کا حکم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہنے کا حکم ہے۔ یعنی جب بھی کہا جائے حی علی الصلاۃ، ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس بات کا ہم اقرار کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس اصل طاقت اور قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی طاقت اور قوت کے مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ 4 مرتبہ کہا جائے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں۔ اور فجر میں جب اذان ہو اور کہا جائے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرنا، عبادت کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، قاعدہ کرنا، بھلے سے ہم کو خاص طور سے سردی کے زمانے میں نیند اچھی معلوم ہوتی ہو، اور گھر میں اگر تمام تر سامان موجود ہیں، مثلا وضو کرنے کے لیے گرم پانی بھی موجود ہے، اسی طریقے سے آرام کرنے کے لیے گرم کپڑے بھی، مثلا رضائی ہے، لحاف ہے، اور ساری چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھی ہے، تو انسان کو نیند اچھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو اس سے اچھی چیز نماز ہے، اس لیے کہ یہاں پر انسان سو جائے گا، آرام کرے گا، وقتی طور پہ اس کو اچھا لگے گا، لیکن اس نماز کے صلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں جو انعامات تم پر فرمائیں گے، جو نعمتیں تم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور وہ نعمتیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود، جن کا ذکر احادیث پاک کے اندر موجود، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جن کا مشاہدہ فرمایا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر جو فرمایا گیا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ان نعمتوں کے علاوہ جن کو دیکھا گیا، جن کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، جن کا احادیث پاک میں تذکرہ کیا گیا، جن کا مشاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں فرمایا، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر سے ابھی پردہ اٹھایا ہی نہیں گیا۔ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور جسے کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا نہیں، جس کو دیکھا نہیں گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب جنت میں داخل فرمائیں گے، اس وقت ان نعمتوں پر سے پردہ ہٹایا جائے گا، تو وہ نعمتیں وہ ہوں گی کہ جن کو دیکھا ہی نہیں گیا تھا، اور جن کے بارے میں سنا نہیں گیا تھا، اور جن کے بارے میں دل و دماغ میں یہ خیال اور یہ بات آئی ہی نہیں تھی کہ وہ نعمتیں ایسی بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر وہ نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو الصلاۃ خیر من النوم کے بارے کے جواب میں کہا جائے گا کہ یعنی صدقتا و بررتا، یہ جملہ ہے کہ جب ہم فجر کی اذان سنیں اور جب آواز آنے لگے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، ظاہری طور پہ تو مشقت معلوم ہوگی، سردی میں آنا، ٹھٹرتے ہوئے آنا، اور اسی طریقے سے سردی ہو رہی ہے۔ اب تو وہ سردی ویسے باقی نہیں رہی، آج سے 10-15 سال پہلے ہوتی تھی، بات کرے کہ منہ میں سے بھاپ نکلتی تھی، ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، اور دانت ٹھٹرتے تھے، کھٹ 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 بجتے تھے، ایک دوسرے کو لگتے تھے، اور چائے کا گرم گرم گلاس ہاتھ میں اچھا لگتا تھا، چونکہ خون کی روانی بھی تھوڑی کم ہو جا رہی، اور لوگ سیکنی کرتے تھے، ٹراٹیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی چیزیں جلا رہے، کاغذ جلا رہے ہیں، ادھر یوں چلا رہے، یوں پھر ہاتھ یوں کر رہے، پھر بیٹھے بیٹھے پھر ہمیں یوں پلٹ جا رہے، پلٹتے تھے نہیں پلٹتے، پہلے پیٹھ کو سیکنے کے واسطے، اب اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی، سب ختم ہو گیا وہ ساری چیزیں، چونکہ پیٹرولنگ اتنی زیادہ ہو گئی، فضا میں آلودگی اتنی زیادہ ہو گئی، اور چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے پرانی وہ جو پہلے جو سنتے تھے، یا ہمارے بزرگ حضرات نے، یا آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جن حضرات نے دیکھا
تو وہ سردی الگ تھی، آج تو سردی کا انتظار کر رہے ہیں جیسا دولہے کا نوشہ کا عصر کے بعد انتظار کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے عشاء سے پہلے آ رہا دولہا، لکھا ہوا تو اس کے اوپر ہے، نور نظر لخت جگر، صحیح صحیح بول پڑا کہ تو نے نماز فجر، ہے نہیں ہے، لگ نہ جائے کہیں تجھے صاف ستھرے کی نظر، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تو سب کچھ ہے، دولہا آ رہا مغرب سے پہلے آ رہا ہے، مغرب کے بعد آ رہا ہے، وہ عشاء سے پہلے آ رہا ہے، اس کے آنے تک خواہی سب بھاگ جا رہے ہیں، نہیں بھئی اور میرے ہاتھ پہ 5-7 کیس ہیں بھی، کیس کا مطلب آرڈر ہے، اب وہاں جانے کا وہاں جانے کا وہاں جانے کا، تو ایسا لوگ انتظار کر رہے بھئی اکتوبر ہو گیا سردی چلی گئی کیا کریں گے، آئی نہیں سردی، نومبر آ گیا نہیں ہو رہی، دسمبر میں دیکھتے ہیں آتی نہیں آتی کیا ہوتا پتہ نہیں ہے، لوگ سوچتے رہتے ہیں، تو بہرحال وہ زمانہ وہ نہیں رہا، زمانہ تو خیر وہی ہے لیکن اور فضائی آلودگی کی وجہ سے ساری چیزیں باقی نہیں رہی، خیر تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی ایسی نعمت عطا فرمائیں گے، تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس کے جواب میں حکم یہ دیا گیا ہے، یہ کہا جائے صدقتا و بررتا، یعنی اے کہنے والے شخص، اے اذان دینے والے شخص، اے آواز لگانے والے شخص، تو نے بے شک صحیح بات کہی، صدقتا یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ نماز نیند سے بہتر، واقعتاً تم سچ کہہ رہے ہو، وہ بررتا اور تم نے نیک بات بتلائی، یعنی ہم کو تم نے نماز کے لیے آنے کے لیے کہا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کے جواب میں وہی کہا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں وہی کہا جائے گا، اذان کے بعد دعا پڑھ لینا چاہیے، اذان کے کلمات کا اعادہ کرنے یعنی اس کو لوٹانے اور دعا پڑھ لینے کے اوپر حدیث پاک میں فضیلت بتلائی گئی ہے کہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے شخص کے لیے سفارش فرمائیں گے، کہ سفارش کی، یا اللہ اس شخص کی مغفرت فرما دی جائے، یا اللہ اس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یا اللہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ اب میدان حشر میں اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے یقین کامل ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے جب اذان ہونے لگے، جب بھی اذان ہونے لگے، ہم چاہیں مسجد کے اندر پہلے سے موجود ہوں یا اپنے دکان کے اندر ہوں، اپنے بیوی بچوں کے اندر ہوں، اپنے اہل و عیال کے اندر ہوں، کاروبار کے اندر ہوں، اور ہم اپنے گاہک سے لے اور دے رہے ہوں، اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے ہم نے رک جانا چاہیے۔ اس سے اذان کی عظمت اور اس کا احترام اس کی وقت ہمارے دل میں بھی اور ہمارے گاہک کے دل میں بھی اور جو ہمارے آزو بازو ہیں ان کے دل کے اندر بھی وہ بات بیٹھے گی۔ تو پوری اذان کو خاموش رہ کر سننا، یعنی بات چیت نہیں کرنا، اذان کے کلمات کا اعادہ کرنا یعنی دوبارہ کہنا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر یعنی ہم اس کے بعد ہم دعا پڑھ لینا، پھر اپنے کام کاج کے اندر ہم لگ گئے، جب دیکھا ہم نے کہ آدھا گھنٹہ باقی ہے، وقت باقی ہے، یا گاہک کو کوئی چیز دے رہا تھا، فوری طور پہ نمٹا کے اس کے بعد آ جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جن کے لیے وضو اور غسل لازمی نہیں ہے، یعنی بغیر وضو کے بھی اور غسل کے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے، اذان کلمات ہے، اذان کے بعد کی دعا ہے، اگر یہ پڑھ لی جاتی اگر ہے تو کوئی گناہ نہیں بلکہ اجر و ثواب ان کے یعنی ادا کرنے کے اوپر ہوتا ہے۔ ہاں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے چاہے وہ زبانی ہو یا دیکھ کر ہو، اس کے لیے ہمارے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی پاکیزگی کا، اور بغیر وضو کے بغیر چھوئے کے قرآن کریم کو زبانی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام اپنی بات کی اس طریقے سے گنجائش دے رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادتیں ہیں ان کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ حفاظت ایک یہ ہے کہ اس کو وقت کے اوپر ادا کرنا، یہ بھی حفاظت ہے۔ مثلا ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر لینا چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ اس زکوٰۃ کو روک کر اس لیے رکھتے ہیں کہ بھئی سال بھر لوگ آئیں گے، آنے والوں میں اگر ملک الموت بھی آ گئے تو
گڑبڑ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ وہ لائن میں کیو میں ملک الموت بھی لگ گئے، سب آ رہے، مانگنے والا انہیں آ رہا، یہ مدرسے والا آ رہا، وہ مدرسے والا آ رہا، وہ غریب آ رہا، وہ ضرورت مند آ رہا۔ اب اس کے اندر بیچ میں اگر ملک الموت بھی آ گئے تو کیسا ہوگا؟ پھر سوچیں کیسا ہوگا؟ چھاتی پہ قرض ہمارا رہ جائے گا، اولاد بول دے گی، بچے بولیں گے، بچے ارے حضرت نے تو بہت پابند تھے، 100 مسلات کیا، انہوں تو 2 روپے کسی کے رکھتش نہیں تھے، دے دیے ہوں گے انہوں نے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ پورا بٹوارا کر دیں گے، تیرا اتنا، میرا اتنا، تیرا کھیت ہو گیا، میرا پلاٹ ہو گیا، تب وہ پہ کہ تیری تغاری میں کہ میری۔ ایک کہاوت ہے، تغاریاں وغاریاں پر ہے نہیں، پرانے لوگ جانتے ہیں، لکڑی کے جو رہتے تھے پہلے زمانے میں، اس کے اندر جواری کاٹا وغیرہ گنتے تھے، تو توے پہ کہ تیری تغاری میں کہ میری، مطلب وہ تمہاری ہے میری چیز۔ تو سارے کے ساری اولاد بچے ہمارے بٹوارا کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس لیے اگرچہ کہ گنجائش ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کو اس وقت ادا کر دینا۔ اب رہ گئی بات سال بھر میں لوگ آ رہے ہیں تو ان کو جھکتا تولنا اور اس طریقے صدقے اور خیرات کے طور پہ دیتے رہنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، اور یہ جو ہم ادا کریں گے اس پر علیحدہ سے ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ علیحدہ سے ادا کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اس سے انسان کی دل کی کلی کھل جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز میں دکان پر گئے مہان گوشت لینے کے لیے، لہان نہیں، 2 ہے نا اس میں، ایک مہان ایک لہان، لینے کے لیے گئے۔ اب 1 کلو کے بدلے میں 240 کے بدلے میں پورا برابر سونا تولے جیسا تول کر دے دیا گیا۔ اب وہ دینے کے بعد جب تھیلی میں ڈالنے گئے اس وقت انہوں نے کیا کہ 2 بوٹی ذرا سی آدھی چھٹاک کی ڈال دیا، تو اندر کلی کھل جاتی، انسان کھل جاتی، چہرے کے پر مسکراہٹ آ جاتی، اور تھیلی میں آنے تک وہ گوشت کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ چہرے پہ نہیں ہوتی۔ چبانے کی ہڈی مل گئی اگر دے دی اچھے سے، نلی اگر مل گیا، آہا، پھر تو سمجھے بس کائنات ہی مل گئی، کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا مل گیا ایسا۔ تو انسان کو اس سے خوشی ہوتی کہ چلو بھائی یہ چیز اپنے کو الگ سے ملی۔ تو اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ صدقات واجبہ کے علاوہ بھی یہ نا جو فرض جو ہمارے اوپر جو چیز ہیں اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کا ثواب الگ ملتا۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، روزے کی حفاظت کرو، یعنی جملہ جتنی عبادت ہے، روزے کی حفاظت، ایک تو کہ روزہ ہم نے رکھ لیے، دوسری حفاظت اس کی یہ ہے کہ اس کو مکروہات سے بچایا جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے کے ثواب میں کمی آ جائے، تو ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ حج کی حفاظت یہ ہے کہ حج جب ہمارے اوپر فرض ہو گیا تو اولین فرصت میں اس کی ادائیگی ہو جانا چاہیے۔ جائیں گے، ابھی گھر بنانے کا، ابھی فلاں بچے کی شادی کرنے کا، ایسا کرنے کا، ویسا کرنے کا، یہ شادیاں تو ہوتی رہیں گی، گھر تو بنتا رہے گا، لیکن اس چیز کو موقف کر کے چلے جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر خدا نخواستہ فرض ہونے کے بعد اگر انسان کے لیے اگر بلاوا اگر آ جائے، کیا جائے؟ پاسپورٹ تو تیار سب کا پہلے ہی ہو چکا، دنیا میں آگے پاسپورٹ آ گیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ ویزا آنا باقی رہ گیا، ٹکٹ بننا باقی رہ گیا، بس وہ آ گیا، چھٹی ہے نہیں ہے؟ وہ انکوائری ہوتے رہیں گی، پولیس انکوائری، یہ آ رہے وہ آ رہے، معلوم کرتے رہ رہے۔ اب یہ پورے داڑھی کا سفید ہونا اور انسان کے ہاتھ پاؤں میں درد ہونا، اٹھتے بیٹھتے کئی قسطوں میں انسان کا بیٹھنا اور اٹھنا، یہ سارے سگنل نہیں تو اور کیا ہے؟ پولیس انکوائری تو ہے یہ، ہاں، 5 قسطوں میں اٹھنا پڑ رہا ہے، یوں 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 کرتے اٹھنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے یہ اشارے ہیں، چلو چلنے کا وقت اب قریب ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جتنی عبادتیں ہیں ان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایک تو ہے عبادت کی ادائیگی، بس یہ سمجھ کر بس یہ ایسا فرض ہو گیا جلدی ادا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے ایمان والو تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قائم کرنے کا مطلب نماز کو اس کے وقت میں پڑھو،
نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کرو۔ وضو کے اندر جو فرض ہے اس کو تو ادا کرنا ہے ہی، لیکن 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھونا یہ مسنون کہلاتا ہے۔ وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرنا یہ مستحبات میں کہلاتا ہے۔ وضو کرتے وقت کوشش یہ کرنا کہ چہرہ ہمارا قبلے کی جانب ہو، یہ آداب میں اور مستحبات میں اور اس کے اندر یعنی سنتوں کے اندر کہلاتا ہے۔ اب اچھی طریقے سے کوئی چیز جب بارگاہ الہی میں پیش کی جائے گی تو اس کا اجر و ثواب کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ ترککڑی ہیں، دوسری چیزیں ہیں، گاڑوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اس کو رکھ کے اس کے اوپر گلاب کا پھول رکھا جاتا ہے، حالانکہ لینے والا گلاب کا پھول لیتا نہیں، کھانے والا کھاتا نہیں، صبح سے شام تک پھول ویسے ہی رکھا رہ جاتا ہے۔ جو چیزیں بیچی جاتی ہیں عام طور پہ گاڑوں پہ پھل وغیرہ، اوپر اس کو رکھا جاتا ہے اچھے طریقے سے، خوشنما بنا کے رکھا جاتا ہے۔ تو خوشنما بنا کے رکھنے سے انسان اس چیز کی طرف آگے بڑھتا ہے لینے کے واسطے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ ہم کو خالی نیازش معلوم، ہم کو خالی نیاز، نظر و نیاز، نظر و نیاز، فاتحہ نیاز، خالی تج معلوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اب نماز پڑھاؤں اگر میں، آپ نماز پڑھیں اور ہم سمجھے نماز کے بعد ہم نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا، یہ سراسر شیطان کا، نفس کا دھوکہ ہے۔ شکر تو اس پہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس لائق رکھا کہ ہم مسجد میں آ کر سجدہ کریں، قیام کریں، قاعدہ کریں، اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اگر دواخانوں میں ڈال دیتے، اگر 2 سال سے پڑھے ہوئے ہیں، ٹانگ ایسی تو ایسی، گردن ایسی تو ایسی، پھر اسی طریقے سے ادھر نلی لگی ہوئی، ادھر نلی لگی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے بول و براز کے لیے، طہارت قضاء حاجت کے لیے، یعنی انسان کے پورے جسم کے علیحدہ علیحدہ حصوں میں نلیاں اگر لگی ہوئی ہیں، تھیلیاں اگر لگی ہوئی ہیں، کیا کر لیتا انسان؟ لیکن اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد وہی تو دعا کی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور پوری تعمیر ہو جانے کے بعد بارگاہ الہی میں کیا عرض کیا انہوں نے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا خوش نصیب ہیں وہ اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر کہ جن کی نسل میں 1000 سے زیادہ نبی گزرے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک سلسلے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو وہ عبادت انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی انہوں نے، اور پوری تعمیر ہو جانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ آپ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں، یعنی ہر چیز کو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ اگر کسی تاریک رات میں، یعنی سخت اندھیری رات میں، پہاڑ کی جڑ کے اندر کوئی کالی چیونٹی اگر چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ اس پر بھی ہے، اور اس کے چلنے کی جو آہٹ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اندھیری رات ہے، پہاڑ ہے، اور اس کی جڑ کے اندر اگر کوئی کالی چیونٹی، یعنی معمولی سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اب وہ چل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ ایسے سمیع ہے اللہ تعالیٰ،
اور اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسے بصیر ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے ہماری اس محنت کو، ہمارے اس عمل کو یا اللہ آپ قبول فرما لیجئے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ایک تو اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں قبولیت کے بارے میں، اور دوسرے یا اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی، کوئی کمی اور کوئی کوتاہی اگر ہو گئی ہے تو وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ آپ ہم کو معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ سے اس عمل کی قبولیت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کر رہے ہیں یا اللہ اس کے اندر ہم سے جو بھول چوک ہو جائے تو یا اللہ آپ اس کو معاف فرما دیجئے. اس سے کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کسی بھی نیک عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا، اور جو اس میں کمی اور کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگنا. یا اللہ ہم نماز تو پڑھ لیے، یا اللہ ہم زکوٰۃ تو دے دیے، یا اللہ ہم حج تو کر لیے، یا اللہ ہم نے فلاں عمل تو کر لیا، لیکن یا اللہ آپ اس کو قبول بھی فرمائیے، اور اس کی ادائیگی میں جو غلطی ہو گئی یا اللہ معاف فرما دیجئے. تو قبولیت کی دعا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ معافی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا چاہیے. تو بات یہ کی جا رہی تھی کہ حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے وقت پر تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ سفر کی حالت میں ہم ہیں، جو مسئلہ جو چل رہا تھا جس کو بتایا جا رہا تھا، سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں. سفر کی حالت میں ہیں تو جس طریقے سے ہم اور چیزوں کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں، مثلا سفر ہمارا 1 مہینے کا ہے تو اس میں ہم کو کتنے پیسے لگیں گے، 1 مہینے کا ہے تو ہم کو سامان سفر کیا کیا لینا چاہیے، اور فلاں چیز. تو اسی طریقے سے نماز کے بارے میں بھی ہم نے، چونکہ ہر حالت میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے نماز کی ادائیگی کا ہم نے کوشش کرنا چاہیے. مثلا صبح کے وقت اگر ہم فجر کے بعد اگر سفر کر رہے اگر ہیں، یا جانے سے پہلے معلوم کر لینا چاہیے فلاں جگہ پر کتنی گاڑیاں جاتی ہیں. جانے آنے کے لیے عام طور پر ریل، بس اور اختیاری گاڑی، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. سفر کے احکامات جو لاگو ہوتے ہیں وہ 90 کلومیٹر ایک موٹا حساب پکڑیے آپ. اب یہ 90 کلومیٹر ہمارے 4 گھنٹے میں چاہے ریل سے جائیں، بس سے جائیں یا اپنی اختیاری گاڑی سے جائیں، سکون کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں. اب فرض کیجئے ہم نے دیکھا کہ ہم کو فلاں جگہ پر جانا ہے، تو لہٰذا ہم نے ایسی گاڑی کا انتخاب کرنا چاہیے یا تو ہم وہاں پر جا کر نماز ہم ادا کر لیں. مثلا صبح میں 10 بجے بیٹھے اگر گاڑی میں، 10 سے 11 12 1 2 4 گھنٹے میں آرام سے وہاں پر پہنچ جائیں گے. اگر ہمارا سفر 5 گھنٹے کا اگر ہے تو 9 بجے والی گاڑی سے جائیے، 8 والی سے جائیے، 7 والی سے جائیے، اور وہاں پر جانے کے بعد نماز ادا کر لی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی نماز ہو، زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے مغرب کے تعلق سے، تو نماز کو ادا کرنا لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مقام پر یا وہاں پر جانے کے بعد ہم ادا کر لیں. وہ زمانہ چلا گیا، ہر آئے دن نفرت اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب اگر کہیں پہ اگر نماز پڑھی جا رہی، ہر 8 دن میں کہیں نہ کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے، اخبار میں پڑھنے میں آتی ہے، ٹی وی میں بتلایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر نماز لوگ پڑھ رہے تھے، اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا، یہ ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا. تو اس لیے نماز ہم جو ادا کریں گے تو ریل کے اندر، ڈبوں کے بیچ میں، راستے میں، اب کوئی چائے بیچنے والا ادھر سے آ رہا ہے، کوئی کھرمرے بیچنا ہے، کسی کچھ ہے، کوئی شخص کا کسی کا اسٹیشن آ رہا ہے، اور ہم بیچ میں رکاوٹ بن جائیں اور ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ جو سفر کر رہے ہیں وہ روکنے لگ جائے، رکو رکو رکو، نماز پڑھے. اب پورے کے پورے لوگ ادھر رکے ہوئے ہیں، ادھر لوگ رکے ہوئے ہیں. اس سے تاثر بھی ایک اور ایک انداز میں جاتا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ قضاء حاجت سے آتے ہیں، طہارت سے آتے ہیں، بیت الخلاء میں سے آتے ہیں، یہاں سے چپل اور جوتے لے کر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تکلیف تو الگ ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے اعلیٰ درجہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے.
لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس میں سب سے آخری درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، راستے پر کوئی ایسی چیز ہے، مثلاً وہاں پر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی گر سکتا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، تو چلتے چلتے پیر سے ایک طرف کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو بھی بچانا۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا، ہم جھک رہے ہیں، پیچھے سے خدا نخواستہ موٹر سائیکل نے آگے دھکا دے دی اگر، تو وہ بیکار بات ہو جائیں گی، اس لیے موٹر سائیکل والے کیا معلوم کہ ہم اچانک جھکنے والے ہیں، ایسے حماقت بھرے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا پیر سے ہٹا دیے، وہ بھی آزو بازو دیکھ کر۔ راستے میں کوئی اور چیز ہے، کانچ پڑا ہوا ہے، کچھ اور ہے، تو یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ بتلایا گیا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ایمان والے کو راستے سے رکاوٹوں کو دور کرنا، نہ یہ کہ ہم خود راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جانا۔ ایک بات، اسٹیشن پر اتر کر بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس دوران اگر گاڑی چھوٹ جائے، اگر سب لوگ دیکھیں گے نا نماز توڑتے کیا گاڑی چھوڑتے، نماز توڑتے گاڑی چھوڑتے۔ ہم اتنے بڑے ولی اور اولیاء اللہ بزرگان دین میں ہمارا شمار نہیں ہوتا، ہم کھڑے ہوئے سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، گاڑی جا رہی آگے پھر واپس آ رہی، یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ کرامت میں کرامت پاشا رہ جائیں گے، ایسا کرامت پاشا ہے تو اسٹیشن پہ رہ جائیں گے، گاڑی نکل جائے گی، کہاں جائے گی؟ وانگوں کے آگے چل جائیں گی، گاڑی جائے گی نہیں جائے گی۔ تو اس وہاں سے کام نہیں کرنا، بھاگتے ہوئے آ رہے، جلدی جلدی آ رہے، اور وہاں اتر کے ہم نے سموسے کھائے تھے، کچھ اور کھائے تھے، ہاتھ ہمارا چکنا ہو گیا تھا، ڈنڈے کو پکڑ رہے، خدا نخواستہ گر گئے تو مصیبت ہو جائے گی، گاڑی چھوٹ گئی تو مصیبت، گر گئے تو مصیبت۔ اس لیے وہاں بھی نہیں پڑھنا، گاڑی کے اندر بھی نہیں پڑھنا، بس اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری نماز قضا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کے لیے یہ نہ رکاوٹ بننا نہیں چاہیے، اور اعتراض کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔